الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز، بزرگان محترم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کیا اہم واقعات پیش آئے اور کیا اہم اقدامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ پچھلے جمعے میں نے بڑی تفصیل سے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ نے مدینہ آنے کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی فرمائی، اور یہ رشتہ کیسے ہوا، اس میں جہیز دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اور شریعت کی نگاہ میں جہیز کا کیا حکم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعے میں نے اس پہ عرض کیا۔ جب حضرت فاطمہ رخصت ہو کر حضرت علی کے گھر آ گئیں تو ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دونوں کو بٹھایا اور دونوں میں کام کی تقسیم فرمائی۔ حضرت علی سے کہا کہ تم مرد ہو، محنت مزدوری کمانے کا کام تمہارا ہے، تم کما کے لاؤ گے، اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ گھر کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے، گھر کو سنبھالنا اور گھر کے کام کاج یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے دونوں کو بٹھا کر دونوں کے درمیان کاموں کی تقسیم فرمائی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ یہ گھر کے کام کاج دیکھتی تھی، اور جو گھر کے کام کاج دیکھتی تھی، یہاں تک کہ کھانا پکانا، گھر کا کام کاج، چکی پیسنا، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی حضرت فاطمہ، جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی بیان میں عرض کیا تھا، یہ سارا کام حضرت فاطمہ کرتی تھی۔ حضرت علی محنت کرتے تھے، باہر جا کے مزدوری کرتے تھے، جو میسر آتا تھا اس پہ دونوں گزر بسر کرتے تھے۔ یہاں ایسا وقت بھی آیا اس خانوادے پر کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، حضرت علی کو باہر کوئی مزدوری بھی نہیں مل رہی۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ ایک دن بھوک کی شدت کے عالم میں گھر میں رہا نہیں گیا، نہ ان کے گھر کچھ کھانے کو، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے کو۔ حضرت علی باہر نکلے بھوک کے عالم میں کہ کچھ کیا کروں، کہاں سے کوئی محنت، کوئی مزدوری نہیں مل رہی، کوئی کام نہیں مل رہا، بچے بھوکے ہیں، کیا کروں۔ نکلے بھوک کے عالم میں تو ایک یہودی کے باغ کے پاس سے گزرے، کھجور کا باغ تھا اس کا، تو انہوں نے اس کی جو باڑ تھی، باغ کی باڑ، اس میں سے جھانک کے دیکھا کہ وہ
کنویں سے ڈول نکال نکال کے اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے. تو اس نے انہیں دیکھا, دیکھ کر کہا کہ کیا دیہاتی, یوں کہا, ابے وہ دیہاتی کیا کوئی مزدوری کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کرنی ہے, تم دروازہ کھول دو تو میں آ جاتا ہوں. تو اس نے کہا آ جاؤ. باغ کا دروازہ کھولا, کہا کہ ایک ڈول پانی نکالو, ایک کھجور دوں گا. یہ ہے خانوادہ رسول کا حال. یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ جی ہم امیر المومنین ہیں اور والی مدینہ ہیں, ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. جو والی مدینہ ہوتا ہے اس کے داماد و بیٹی کا یہ حال ہے. یہاں آج کوئی کسی کو حکومت مل جائے, اس کی 7 نسلیں سنور جاتی ہیں. اتنا پیسہ بناتے ہیں کہ 7 نسلوں کے لیے جمع کر کے جاتے ہیں. خود تو کیا, داماد تو بیٹی تو نواسے تو بہو اور جتنے رشتے آس پاس کے ہو سکتے ہیں سب کی 7 نسلوں کا انتظام کر کے جاتے ہیں جن کو حکومت ملتی ہے. اور نہ جانے کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم جی قوم کے خادم ہیں. قوم کے خادم یہ ہوتے ہیں کہ جس کی بیٹی بھوک سے تڑپ رہی ہو, جس کا داماد ایک کھجور کے بدلے ایک ڈول پانی نکال رہا ہو. حضرت علی کہتے ہیں میں پانی ایک ایک ڈول نکالتا رہا, وہ مجھے ایک ایک کھجور دیتا رہا. فرمایا کہ جب اتنی کھجوریں ہو گئی کہ میری مٹھی بھر گئی تو میں نے کہا بس میرے لیے کافی ہے. یہ لے کے گئے اور پانی پیا, لے کے گئے, خود بھی کھایا, بچوں کو بھی یہ کھجوریں کھلائی. اللہ تعالیٰ نے آج کا انتظام کر دیا. یہ محنت کرتے تھے. اب سوچنے کی بات یہ, میرے آپ کے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ گھر میں فاقہ ہے, کھانے کو نہیں ہے. ایک ڈول پانی نکال کر ایک کھجور کی دہاڑی مل رہی ہے. کتنی محنت کتنی مشقت سے یہ کھجوریں کمائی, لیکن دیکھو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. کتنے سبق ہیں اس کے اندر ہم سب کے لیے. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ خودداری تھی, یہ غیرت تھی. آج تو ایزی منی, آسان کمائی کا سب سے آسان راستہ لوگوں نے یہ نکالا ہے. موٹے ہیں, ہٹے کٹے ہیں, سب کچھ ہے. آپ کے پاس کسی نہ کسی بہانے سے آئیں گے اور کوئی کہے گا کہ جی مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے, اور کوئی یہ بہانہ بنائے گا, آپ سے 1000 مانگے گا, 2000 مانگے گا. محنت نہیں کرنی, محنت نہیں کرنی. آپ اس کو پکڑ لیں, کہیں کہ اچھا چلو تمہیں پیسے نہیں ہے نا, آج چلو آج یہاں پہ دہاڑی لگا لو, تو دیکھیے کیسے پتلی گلی سے بھاگ جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کو مانگنے کی عادت ہے, اس کو آسان کمائی نظر آ رہی ہے, تو وہ تو اس طرف جائے گا. حضرت علی جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ ہی پھیلایا انہوں نے. دوسری بات کیا معلوم ہوئی, حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا, تانے نہیں دیے کہ بھائی تمہیں مزدوری نہیں مل رہی ہے, چلو میں بھی گھر سے نکلوں گی, میں کوئی ملازمت کر لوں. نہیں, جو تم کما کے لاؤ گے اس میں قناعت سے زندگی گزاریں گے. شریعت نے خواتین کے لیے گھر سے بلا ضرورت باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, اس کو آپ میری تنگ نظری کہیں یا کچھ بھی کہیں, قرآن یہی کہتا ہے. بلا ضرورت, یہ قید لگا رہا ہوں, بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ کمانے کے لیے نکلیں. حضور نے حضرت فاطمہ حضرت علی کے درمیان کاموں کی تقسیم فرمائی, تو حضرت فاطمہ سے یہ تھوڑی کہا کہ تم بھی جا کے باہر کام کرنا. ان سے کہا کہ تمہارا کام ہے گھرداری, علی تمہارا کام ہے محنت مزدوری کرنا. ہماری جتنی امہات المؤمنین ازواج مطہرات تھی سب گھرداری کرتی تھی, گھر کے کام کاج کرتی تھی. جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کمانا. آپ اس کی فکر کرتے تھے کہ ان کے اخراجات کیسے پورے ہوں, یہ فکر کرنا آپ کا کام تھا. قرآن کریم نے ہماری امہات المومنین کو اور مومن خواتین کو خطاب کر کے 22ویں پارے کے بالکل شروع میں فرمایا
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ معاف فرمائے کہ روشن خیالی اور جدت پسندی کا یہ عالم ہے کہ آج میں یہ بات کروں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایسے نعرے لگائے گئے، ایسے عورتوں کو خواب دکھایا گیا کہ ایسے سبز خواب دکھائے گئے کہ تم باہر نکلو، تم آزادی مانگو. قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلو. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پھر جب باہر نکلو تو کیا کرو؟ قرآن خود کہتا ہے اسی 22ویں پارے ہی میں 4تھے رکوع میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومن بچیوں سے، مومن خواتین سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جو برقعے کی بڑی چادر ہوتی ہے جب باہر نکلا کرو تو اس کو جھکا لیا کرو آگے. یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں، ہمارے ہاں برقعے کا رواج ہے، عربوں میں برقعے کے بجائے بڑی سی چادر لینے کا رواج تھا. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کے پی کے میں بہت ساری جگہوں پر بڑی چادر لینے کا رواج ہے پردہ کرنے کے لیے، تو بڑی سی چادر لیتی تھی خواتین. تو فرمایا کہ جب باہر نکلو یدنین علیہن، تو وہ چادر اپنے آگے جھکا لیا کرو، اپنے آگے جھکا لیا کرو. وجہ یہ ہے کہ شریعت نے خواتین کی ذمہ داری رکھی ہی نہیں ہے کام کاج کہ وہ باہر جا کے آفسوں میں کام کریں. اللہ نے ان کی ساخت ایسی نہیں بنائی، یہ مردوں نے دھوکہ دیا ہے ان کو. یہ مردوں نے، حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں جب صنعتی انقلاب آیا، ان مردوں نے اپنی ذمہ داریاں کم کرنے کے لیے، اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے ان خواتین کو آزادی کے نام پہ باہر نکالا. بھئی دیکھو میں مرد ہوں، کوئی عورت ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا. تو مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، عورت کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ پیدا کرنے والا بتائے گا یا میں اور آپ طے کریں گے؟ یہ پیدا کرنے والا بتائے گا. یہ پنکھا ہے، جس کمپنی نے یہ بنایا ہے تو بھائی اس کو چلانا کیسے ہے، اس کی مشینری کیا ہے، اس کا سارا خراب ہو جائے تو صحیح کیسے ہوگا، کیا خرابی کیا وہ کیسے صحیح کی جائے گی، اس کا پورا مینول وہ کمپنی بتائے گی یا میں اور آپ بتائیں گے؟ جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا. تو انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو اپنی تخلیق کا مقصد، اپنی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ سے پوچھو، اللہ کے حبیب سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ مردوں کو کس کام کے لیے پیدا کیا، خواتین کو کس کام کے لیے پیدا کیا. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہم کریں گے. حضور نے فیصلہ کر دیا. حضرت علی سے کہا کہ تمہارا کام ہے باہر کام کرنا، محنت مزدوری کرنا. حضرت فاطمہ سے کہا کہ گھر کا کام کاج یہ تمہاری ذمہ داری ہے. حضرت فاطمہ نے اٹھ کر تو یہ نہیں کہا کہ وائی می، کہ میں کیوں چکی پیسوں، میں تو مردوں کے شانہ بشانہ چلوں گی. حضرت علی اگر جا کے مزدوری کریں گے تو میں بھی کروں گی. انہوں نے تو یہ نعرہ نہیں لگایا کہ وائی می، کہ میں کیوں چکی پیسوں، میں کیوں گھر کا کام کاج کروں. بھائی اللہ نے تمہاری ساخت ہی ایسی بنائی ہے، اللہ نے مرد کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ یہ مشکل کاموں کو انجام دے سکتا ہے. اللہ نے خواتین کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ یہ مشکل کام انجام نہیں دے سکتی. یہ ان کا کام ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی پرورش کریں. یہ ان کا سب سے بڑا کام ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی اچھی پرورش کرنا، ان کو اچھی تعلیم دلانا. یہ خواتین کا کام ہے. انسانی نسلیں خواتین تیار کرتی ہیں، یہ ان کا کام ہے.
ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ باہر نکل کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں. حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھا چلو خواتین باہر نکل گئی, یورپ نے نکال دیا خواتین. آپ کے یہاں بھی ہر کارپوریٹ ادارے میں 30% تک خواتین رکھنے کا ہدف ہے, اور ایسی مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد IMF تک رپورٹ دینی پڑتی ہے کہ آپ کے یہاں مرد اور خواتین کا تناسب کیا ہے. 30% تک خواتین رکھنی ہے آپ کو. یہ وہ اس ملک کی بات کر رہا ہوں میں کہ جہاں اعلی تعلیم یافتہ مرد جوتیاں چٹکھاتا پھر رہا ہے, اس کو ملازمت نہیں ہے, اس کے پاس روزگار نہیں ہے, وہ جوتیاں چٹکھاتا پھر رہا ہے, اس کو کام نہیں مل رہا. کہتے ہیں کہ جی خواتین کو نوکری دو. سارے مرد لگتا ہے کہ اپنے روزگار پہ لگ گئے, دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگی, اب 1-2 نہریں باقی ہیں, اس کے لیے خواتین کی ضرورت ہے کہ بھائی تم بھی آ کے محنت کرو, تو چلو یہ 2-4 نہریں اور شہد اور دودھ کی بہنے لگیں. یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں ابھی BBC میں آپ پچھلے ہفتے کی رپورٹ پڑھیے, BBC نے رپورٹ لکھی ہے کہ پاکستان میں بے روزگار لوگوں کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی ہے, اور اس میں بہت بڑی تعداد اعلی تعلیم یافتہ مردوں کی ہے. اعلی تعلیم یافتہ مردوں کی ہے, ان کے پاس روزگار نہیں ہے, ان کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں. وہاں کہتے ہیں کہ جی خواتین کو ملازمت دو. چلو یورپ نے دے دی ملازمت. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یورپ میں کتنے صدر آئے امریکہ میں جو خواتین تھے؟ اسرائیل میں کتنی خواتین آ گئی صدر و وزیر اعظم؟ کیا تناسب کیا ہے؟ اگر اللہ نے پیدائش میں تناسب 50-50 کا رکھا ہے, 50-50% ہماری پیدائش کا تناسب ہے, تو پھر دیں نا آپ 50% صدارت خواتین کو. کتنی خواتین آ گئی آپ کی یورپ میں؟ کتنی خواتین آ گئی؟ گھر سے باہر نکالا برابری کے نام پر, اور خواتین سے کام ویٹر کا کرواتے ہیں. جو گرے پڑے کام ہیں وہ یورپ میں خواتین سے کروائی جاتے ہیں. جھاڑو لگا رہی ہوگی خاتون لگا رہی ہوگی, ویٹرز ہوگی خواتین ہوں گی, ہوٹلوں میں بستر صحیح کرنے والی خواتین ہوں گی. اپنے گھر کے بستر صحیح کرنے سے نکال کر دنیا کے بستر صحیح کرنے پہ لگا دیا. جتنے گرے پڑے کام ہیں آپ دیکھیے, کتنے پرائیویٹ کارپوریٹ ادارے ہیں جن میں CEO ان کی کوئی خاتون بنی ہو. دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے, صرف دھوکہ ہے, ایک سراب ہے جس کے پیچھے لگایا ہے. یہ خواتین کی فطرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں بہنوں کی فطرت یہ نہیں بنائی, ان کے جسم کی ساخت یہ نہیں ہے کہ وہ صبح 9 سے لے کے شام 6 بجے تک باہر کام کریں. مرد نے دھوکہ کیا دیا؟ کمانے کے بہانے باہر نکالا, گھر کا کام کاج آ کے پھر اسے خود کرنا. اچھا چلو اگر یہ ہوتا نا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے تم بھی کام کرو میں بھی کام کروں گا, ہم دونوں مرد اور عورت دونوں مل کے کام کریں گے, واپس آئیں گے جھاڑو میں لگا لوں گا, برتن تم دھو لو گی, ایک دن کھانا میں بنا لوں گا ایک دن تم بناؤ گی. تو کیا مرد نے کیا یہ کام؟ وہ بوجھ عورت پر ویسے ہی کا ویسے ہی رہا. گھر کے کام کاج کا بوجھ عورت کے اوپر ویسے ہی کا ویسے ہی رہا, اور یہ سبز باغ دکھا کر اس کے اوپر ایک اضافی کام اس کے سر پہ ڈال دیا. اللہ نے کتنے مقدس رشتے ہیں. اچھا میں یہ بیچاری خواتین کو خواب کیا دکھایا جاتا ہے؟
ان کو خواب یہ دکھایا جاتا ہے کہ یار تمہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، خود مختاری کا خواب دکھایا جاتا. یہ اچھی طرح سمجھیے، یہ فلسفے ہیں سارے. خواتین کو بھائی اگر ایک عورت کہے کہ یار مجھے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں سب کچھ مل رہا ہے تو میں کیوں گھر سے باہر نکلوں، تو اس کو کہتے یہ ہیں کہ تم اپنے ماں باپ پہ، بہن بھائیوں پہ کیوں ڈیپینڈنٹ ہو، تم باہر نکلو، اپنے ہاتھ سے کماؤ، تمہیں خود مختار ہونا چاہیے. یہ خواب دکھاتے ہیں. حالانکہ دنیا میں کیا کوئی انسان ہے جو خود مختار ہو؟ اللہ نے اس کائنات کا نظام ہی ہماری ایک دوسرے سے ضرورت سے وابستہ کیا ہوا ہے. کون سا انسان ہے جو خود مختار ہے؟ یعنی وہ گندم کا دانہ اگانے سے لے کر اپنے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالنے تک سارا کام خود کرتا ہو. کوئی ہے؟ اچھا چلو خواتین ہی کو، مرد ہے ایسا؟ اللہ نے زندگی کا نظام ہی ایسا بنایا ہے اس کائنات کا کہ میری ضرورت آپ سے وابستہ کی ہے، آپ کی ضرورت مجھ سے وابستہ کی ہے، عورتوں کی ضرورت مردوں سے وابستہ کی ہے، مردوں کی ضرورت خواتین سے وابستہ کی ہے. تو اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ خود، کوئی خاتون خود کما نہیں رہی، اب پیسوں میں وہ مردوں کی محتاج ہے، تو مرد کھانے میں بھی تو خواتین کا محتاج ہے. آپ کسی دن جو ہے وہ اہلیہ بیمار ہو جائے تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ گھر کے کام کاج کیا ہوتے ہیں. مفت میں سب کچھ مل رہا ہے نا، تو اس وجہ سے کوئی قدر نہیں ہوتی. ایک ہفتہ ذرا وہ بھی ذرا دکھا دے آپ کو اپنی وقت، اپنی قدر. ایک ہفتہ جا کے بیٹھ جائے کہیں، اور پھر آپ کو جناب گھر کا بھی سارا کام کاج کرنا ہو، کھانا بھی پکانا ہو، ملازمت بھی کرنی ہو، بچوں کو بھی دیکھنا ہو، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ صاحب خان بہادر جو ہے ان کے مزاج کیسے ہوتے ہیں. بھائی جس طرح خواتین مردوں کی محتاج ہے، مرد بھی تو خواتین کے محتاج ہیں. یہ دنیا تو چلی رہی ہے احتیاج کی بنیاد پر. اور پھر اللہ اس کے رسول نے خواتین کو ہمارے سروں کا تاج بنایا ہے، تاج. اتنے حقوق رکھے، اتنے حقوق رکھے، اتنے حقوق رکھے. میں کہتا ہوں کہ اگر حقوق میں مردوں اور عورتوں کا مقابلہ ہو نا، مرد ہار جائے گا، عورت پھر بھی جیتے گی. اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اتنے حقوق دیے ہیں، ہار جائیں گے آپ. تو بھائی ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ دیکھو تم گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہو، تمہیں اللہ جو رزق عطا فرماتے ہیں وہ ان خواتین کی بدولت عطا فرماتے ہیں. آپ کوئی احسان نہیں کرتے. آپ اگر کمانے نکلتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے، کوئی احسان نہیں کرتے آپ. وہ بھی تو آپ کا پورا گھر سنبھالے ہوئے. اللہ ان کی بدولت آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں. حدیث میں آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم ترزقون بضعفائکم، جو تم میں سے کمزور ہیں، بچے، خواتین، بوڑھے ماں باپ، اللہ ان کی بدولت تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں. اللہ ان کی بدولت تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں. ہم خرچ کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے. ہمارا کام ہے کمانا، ہمارا کام ہے نکلنا. مرد کا کام گھر میں بیٹھنا نہیں ہے. آپ کسی مرد کو گھر پہ بٹھا دیں ایک مرتبہ اور اس کے منہ کو خواتین کی کمائی لگ جائے، آپ پھر دیکھیے. کسی مرد کو اگر عورت کی کمائی منہ کو لگ گئی ایک مرتبہ، آپ پھر دیکھیے کہ وہ کوئی کام کرتا ہے. وہ تو اس کو اس سے زیادہ راحت اور آرام کی زندگی کیا چاہیے کہ مزے سے گھر میں لیٹا ہوا ہے، بیوی جا رہی ہے کما رہی ہے اور کما کے لا رہی ہے، اور پھر گھر کا کام کاج بھی وہ کر رہی ہے. اللہ نے مرد کو گھر میں رہنے کے لیے نہیں بنایا. بات لمبی ہو گئی. خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ حضرت علی
کا نکاح ہوا, حضرت فاطمہ کی رخصتی ہو گئی, تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے, دونوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کاموں کی تقسیم فرمائی. فرمایا کہ علی باہر کا کام تمہارا ہے اور فاطمہ گھر کا کام تمہارا ہے. یہ حضور نے اپنی بیٹی کو سکھایا. تو اس لیے میرے بھائی اپنی بچیوں کو سمجھائیں, اپنی بہنوں کو, ہماری بیٹیاں ہیں مغرب کی, کہ ان ناروں میں نہ آئیں. خواتین ضروری تعلیم حاصل کریں, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, تعلیم سے شعور پیدا ہوتا ہے, لیکن تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت کمانے لگے. مجبوری اگر ہو الگ بات ہے, کسی کا کوئی باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, مجبور ہے, اب وہ اس کی مجبوری ہے کمانے کے لیے نکلنا, تو شریعت اجازت دیتی ہے, ٹھیک ہے مجبوری میں تم نکلو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمانے والا شوہر دیا ہے, باپ ہے کما رہا ہے, بھائی